بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنا زندگی کہیں یوں ہی گزر نہ جائے، دیکھنا زندگی کہیں یوں ہی گزر نہ جائے، ہر سانس پہ رکھنا نگاہ، ہر سانس پہ رکھنا نگاہ کہ یوں ہی گزر نہ جائے۔ تخلیق آدم سے پہلے اس کائنات میں دو بڑی مخلوقات موجود تھی، جن میں ایک بڑی مخلوق ملائکہ تھے یعنی فرشتے، اور دوسری بڑی مخلوق قوم جنات تھے۔ مگر اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں بڑی مخلوقات میں سے کسی کو بھی اپنا خلیفہ اور نائب نہیں بنایا، بلکہ فرشتوں سے مشورے کے انداز میں کلام فرمایا۔ پارہ اول رکوع 4 کی آیات کی روشنی میں جو کلام خالق اور فرشتوں کے مابین ہوا، اس کا خلاصہ آدم و حوا کے تمام بیٹوں اور بیٹیوں کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ خلاصہ سماعت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے عرض کی کہ کیا آپ زمین میں اس کو نائب بنائیں گے جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا؟ حالانکہ ہم ہر وقت تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا، جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر ان تمام چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ اگر تم اس علم سے واقف ہو تو بیان کرو۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے، ساری علم و حکمت تو آپ کے پاس ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، تم انہیں یعنی فرشتوں کو ان تمام اشیاء کے نام بتا دو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں ان تمام اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتو، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں، اور میں تمہاری ظاہر اور پوشیدہ تمام باتوں کا علم رکھتا ہوں؟ یہ خالق اور فرشتوں کے درمیان مکالمے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے، تاکہ آدم کے تمام بیٹوں اور بیٹیوں کو اپنی اہمیت اور اپنے شرف کا احساس ہو کہ ہمارے بڑے ابا جی حضرت آدم علیہ السلام کو تو وہ علوم سکھا دیے گئے تھے جو علوم فرشتے بھی نہیں جانتے تھے،
اور انہی علوم کی بنا پر حضرت انسان اشرف المخلوقات کہلاتا ہے، مگر ہماری حالت تو اس کے برعکس ہے۔ ہم تو ایسا کوئی علم نہیں جانتے جس سے ہمارا شرف واضح ہو۔ یہ علوم اولاد آدم کا ورثہ ہیں۔ اولاد آدم دو گروہوں میں زندگی گزارتے ہیں۔ ایک گروہ روح حیوانی کے زیر اثر جانوروں کی طرح زندگی گزار دیتا ہے۔ ان کا اس شرف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ ہی ان کے اندر ان علوم کی کوئی طلب اور پیاس ہوتی ہے۔ مگر دوسرا گروہ جو روح حیوانی سے ترقی کر کے روح انسانی کے زون میں پہنچ چکا ہوتا ہے، ان میں سے کچھ لوگ اس کی طلب اور جستجو رکھتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے بابا حضرت آدم علیہ السلام کا یہ شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو فرشتوں اور جنات سے بھی ممتاز کرتا ہے، تو آئیے ہمارے چینل کتاب الحیات 3 ٹائم کے ساتھ وابستہ رہیے اور اپنی تفہیم میں اضافہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔